الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشيبني قبل المشيب ومن ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي أذابا ومن خليل ماكر عينه رآني وقلبه ترعاني إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أضاعها. رواہ الطبرانی فی الدعاء. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عزیز مار بہنوں، اللہ اور اس کی مخلوق، خاص طور سے انسان، اس کے درمیان ایک بہت مضبوط رابطہ دعا کا ہے. بلکہ انسان کو جتنی ضرورت اللہ کے سامنے دعا کے شکل میں پیش آتی ہے شاید کوئی اور شکل میں پیش آتی ہو. لوگ دعا کو بے معنی بے حیثیت سمجھتے ہیں. نہیں، نہ بے معنی بے حیثیت ہے اور نہ دعا رسم ہے، بلکہ یہ عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. جب یہ عبادت ہے اور مقصد حیات عبادت ہے تو ہمیں دعا سے کیسے چھٹکارا مل سکتا ہے؟ بلکہ ہماری زندگی، انسان سوتا ہے دعا پڑھ کر، بیدار ہوتا ہے تو دعا ہے، اس کے بعد صبح کے اذکار ہیں، شام کے اذکار ہیں، جب آپ گھر سے نکلیں گے دعا ہے، اندر آئیں گے دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے، باہر نکلنے، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو دعا کے بغیر. کھانے کے لیے، پینے کے لیے، کھانے کے بعد کے لیے، پانی پینے کے بعد، یہاں تک کہ اگر ہم مارکیٹ میں داخل ہوتے وہاں بھی دعا. کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے. یہ بتاتا ہے کہ انسان اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کا کتنا محتاج ہے، تبھی اسے بار بار مانگنے کی ضرورت پیش آتی ہے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو. فقیر کا مطلب ایک ایک چیز کے محتاج. ہم زندگی کے تمام تر معاملات میں، چاہے خوشیاں ہو یا غم سے نکلنے کے لیے راستہ بنانا ہو، مشکلات اور پریشانیوں سے باہر نکلنا، ہر چیز کے لیے اللہ کے محتاج ہے. کہیں ایسا نہیں ہے کہ انسان بے نیاز ہو. بے نیاز ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی. جو لوگ دعا کے تعلق سے سوچتے ہیں کہ دعا یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، نہیں، بلکہ دعا جو حیثیت رکھتی ہے کوئی چیز نہیں رکھتی. قرآن مجید نے کتنی دعائیں ہمیں بتائی. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعے کے تناظر میں حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں. اب بتائیے، بظاہر کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جس کی بنیاد کے پر حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ کے باہر نکلتے، مصیبت سے نجات پاتے. وہاں پر انہوں نے کس چیز کو سہارا بنایا؟ دعا.
اللہ سے مسلسل دعا کر رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ 40 دن تک اللہ نے اس دعا کی برکت سے مچھلی کے پیٹ میں انہیں زندہ رکھا اور اسی دعا کی برکت سے انہیں باہر نکالا۔ تو یہ دعا ہی تھی نا جو انہیں غم سے باہر نکالتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اخیر میں ارشاد فرمایا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیا کہا؟ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے انہیں غم سے، مصیبت سے نجات عطا کی۔ ہم بھی دیکھیے زندگی کی بہت ساری مشکلات اور پریشانیوں میں گرے ہوتے ہیں۔ کہیں انسان کو دکھ اور تکلیف ہے، جسمانی اعتبار سے بیماریاں ہیں، کہیں کاروباری اعتبار سے مسائل، کہیں بچے اور سماجی زندگی رشتہ داروں کے مسائل، بہت سارے مسائل اور مشکلات انسان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان ساری پریشانیوں سے نجات ملے اور کسی قسم کا غم اور تکلیف زندگی کے اندر نہ ہو۔ اس کے لیے اس دعا کو مانگیے۔ اللہ نے جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو ایسی جگہ سے باہر نکالا جہاں زندگی کا اور نجات کا تصور نہیں تھا، اس دعا کی برکت سے وہ چیزیں عطا کی جس کے بارے میں انسان سوچ نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم، حضرت زکریا علیہ السلام زندگی کے اس موڑ اور اس اسٹیج کے پر تھے جہاں اولاد کا امکان ہی نہیں تھا، خود بڑھاپے کی حالت میں ہے، بیوی بانجھ ہے۔ ایسے میں کس چیز کو انہوں نے استعمال کیا، کس چیز کو سہارا بنایا؟ اپنی زندگی کے سہارے کے لیے، اولاد کے لیے، جو انسانی زندگی کے اندر ایک بڑا مقصد ہوتا ہے، دعا۔ دعا کی برکت سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اولاد دی اور حضرت زکریا کو بھی اولاد دی۔ اللہ بازی، ہم ایک واقعہ بار بار سنتے رہتے ہیں بنی اسرائیل کا، جو بخاری اور مسلم دونوں کی روایت میں، کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ بارش سے بچنے کے لیے جب ایک گفا کے اندر، غار کے اندر پناہ لیتے ہیں، اچانک ایک چٹان آتی ہے اور اس کے دہانوں کو بند کر دیتی ہے۔ اب وہاں تو کوئی ذریعہ نہیں تھا، کون آتا ان کی مدد کے لیے؟ کون اس چٹان کو ہٹاتا؟ کیسے وہ باہر نکلتے؟ وہاں پر ان لوگوں نے کس چیز کو استعمال کیا؟ دعا۔ اللہ سے دعا مانگی اپنے نیک اعمال کے وسیلے میں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں اس مصیبت سے، پریشانی سے نجات دی۔ تو دعا بے حیثیت، بے معنی نہیں ہوتی ہے، بلکہ دعا وہ اثر لے کر آتی ہے جو انسان کی سوچ کے ماورا ہوتا ہے، بشرط کہ دعا کے شروط اور آداب کا پاس و لحاظ کیا جائے۔ دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ دعا اگر مناسب ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز ہمیں فوراً عنایت کرتا ہے جو ہم نے مانگی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا مانگی، ابھی آپ ممبر پہ سے اترے نہیں، نماز جمعہ ختم نہیں ہوئی کہ لوگ بارش میں بھیگتے ہوئے اپنے گھروں پر گئے، دعا فوراً اپنا اثر لے کر آئی۔ کبھی دعا ایسا ہوتا ہے کہ اللہ جو چیز مانگے گئی ہے اس سے بہتر چیز عنایت کرتا ہے۔ ہم بھی، جیسا کہ ہمارے یہاں اگر کوئی بچہ کسی چیز کی ضد کر رہا ہے، ہم کو سمجھتا ہے کہ نہیں اس کے لیے مناسب نہیں ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے بہتر چیز دیتے ہیں جو اس کی صحت کے لیے یا اس کی عمر کے اعتبار سے، اس کے تقاضوں کے اعتبار سے بہتر ہو۔ تو اللہ دعا کے اندر وہی رکھتا ہے کہ اگر ہم نے دعا مانگی، وہ چیز ہمیں نہیں ملی جو ہم مانگ رہے تھے، اس سے بہتر چیز عنایت کرتا ہے، یا زندگی کی اتنی پریشانیاں دور کر دیتا ہے جتنی ہم نے دعائیں مانگی۔ اور دعا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ظہور کا وقت تو بعد میں ہوتا ہے۔ دعا ہم نے مانگ لی، لیکن دعا کا جو ظہور ہونا چاہیے، اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے، اس وقت نہیں ہوتا ہے، وہ بعد میں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت تو کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اللہ ان لوگوں کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کر جو ان کے پر تیری آیات کی تلاوت کرے۔ اب دعا مانگ لی گئی، اللہ نے دعا قبول کر لی، لیکن دعا کی قبولیت کا ظہور کب ہونا چاہیے تھا؟ ہزاروں سال کے بعد جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی گئی تھی، آپ کی رسالت کے لیے، آپ کے سر کے پر تاج نبوت رکھنے کے لیے دعا مانگ لی گئی، وہ قبول ہو گئی، لیکن اس کے ظہور کا وقت تو وہ نہیں تھا جب مانگی گئی تھی، بلکہ کئی ہزار سال کے بعد وہ اپنا ظہور، اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اور اگر یہ ساری چیزیں نابی ہوں،
تو بہرحال دعا آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بننے والی ہے. بندے کو جب آخرت میں نیکیاں عطا کی جائے گی تو وہ حیران ہوگا کہ میرے کن اعمال کی بدولت اللہ مجھے اتنا نواز رہا ہے. وہ سوال کرے گا کہ میرے کن نیکیوں کے بدلے میں مجھے اتنا نوازا گیا. تب اس سے کہا جائے گا کہ تو دنیا میں دعائیں کرتا تھا, اللہ نے ان دعاؤں کو دنیا کے اندر جو اثرات ہونا چاہیے ظاہر نہیں کیا, لیکن آج ان دعاؤں کی برکت سے اتنے اجر و ثواب سے تجھے نوازا جا رہا ہے. تب وہ وہاں تمنا کرے گا کاش میں نے اور دعائیں مانگی ہوتی, دعاؤں میں میں نے کمی نہیں کی ہوتی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. یہ ہمارے اعتبار سے مشکل ہوتا ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ملے گا کہ نہیں. دعا میں تو یہ تصور ہی نہیں کرنا چاہیے. ہم ایک ایسی ذات کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں جسے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے. اسے شرم آتی ہے کہ بندہ جب اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے اسے خالی لوٹا دے. وہ قدیر ذات ہے, قدرت رکھنے والی, ہر چیز کے پر. جو چیز ہمارے لیے ناممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بالکل ممکن ہے, بالکل آسان ہے. تو کبھی دعا کے اندر یہ سوچ نہیں آنا چاہیے میں تو مانگ رہا ہوں, پتہ نہیں یہ میرے لیے مناسب ہوگا کہ نہیں, اللہ مجھے نوازے گا کہ نہیں. دعا میں تردد اور شک نہیں, یقین ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اللہ سے اس انداز سے دعائیں مانگو کہ تمہیں قبولیت کا پختہ یقین ہو کہ اللہ ہی میری دعا قبول کرے گا, جو مانگ رہا ہوں وہ ملے گا, یقیناً اللہ دے گا, اس میں کوئی شبہ اور شک نہیں ہے. یقین کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے, اس میں شبہ نہیں ہونا چاہیے. عبادت ہے اور عبادت میں شکوک و شبہات نہیں ہونے چاہیے, بلکہ اس میں اخلاص للہیت کے ساتھ یقین اور اعتماد ہونا چاہیے. تو یہ دعا کے تعلق سے چند اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. دراصل خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد میں نے ایک دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی. بہت جامع دعا ہے, اور اس دعا کے اندر انسان اپنے اطراف میں جن چیزوں سے سب سے زیادہ وابستگی رکھتا ہے, یعنی جو معاملات بار بار اس کے سامنے پیش آتے ہیں, ان کے تعلق سے دعا کے اندر مانگا گیا ہے. اس سے بہتر دعا کیا ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کے تعلق سے اللہ سے پناہ طلب کی ہے, اور یہ 5 چیزیں انسانی زندگی کے اندر اگر 5 میں سے 1, 2, 3 یا جو بھی پیدا ہو جائے بڑی پریشانیاں اور مشکلات لے کر آتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں سے پناہ طلب کی. یہ طبرانی کی روایت ہے جسے امام طبرانی نے اپنی کتاب جو الدعاء ہے اس کے اندر نقل کیا. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الصحیحہ کے اندر نقل کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من جار السوء, اللہ میں برے پڑوسی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. ومن زوج تشیبنی قبل المشیب, اور ایسی بیوی سے جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے. ومن ولد یکون علی ربا, اور ایسی اولاد سے جو میرے اوپر حاکم ہو, اپنا حکم چلائے, میری بات نہ مانے بلکہ اپنی بات مجھ سے منوائے. ومن مال یکون علی عذاب, اور ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب بن جائے. 5ویں چیز ومن خلیل ماکر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کتنا پیارا لفظ استعمال کر رہے ہیں, خلیل اور ماکر, یعنی جو قریبی دوست ہے عربی زبان میں اسے خلیل کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل ہیں, انتہائی قریبی دوست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ قریبی دوست ہے لیکن ماکرن, مکار ہے. وہ قربت کے ذریعے ہمیں فائدہ نہیں نقصان پہنچا رہا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ عینہ رآنی, جس کی نگاہیں مجھ کے پر لگی ہوتی ہے, یعنی میری نگرانی کرتے رہتا ہے میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں, جسے ہم عام طور سے ٹوہ میں لگے رہنا, جاسوسی کرنا کہتے ہیں. خیر کے لیے نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک دوست اپنے دوستوں کے پر خیر کے لیے نظر رکھتا ہے کہ کہیں اسے کوئی نقصان نہ ہو جائے کاروبار کے اندر, یا کوئی اس سے نقصان نہ پہنچائے دوستی تعلقات کی بنیاد کے پر. جیسا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے پر نظر رکھتا ہے, تو وہ جاسوسی اور ٹوہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنی اولاد کی خیر کے لیے نظر رکھتا ہے. لیکن یہ نظر جو ہوتی ہے جاسوسی کے لیے, کون سی برائی ملے جسے میں پھیلاؤں,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عینہ رآنی، اس کی نگاہیں میرا پیچھا کرتے رہتی ہیں، میری نگرانی کرتے رہتی ہے، وقلبہ ترعانی، اور اس کا دل میرے بارے میں پلاننگ منصوبے بناتے رہتا ہے، مسلسل میرے بارے میں سوچتے رہتا ہے، کیسے میں اسے پکڑوں، کیسے اسے تکلیف پہنچاؤں، کیسے دھوکہ دوں، کیسے اسے نقصان ہو، ساری چیزیں میرے خلاف مسلسل پلاننگ میں لگا رہتا ہے۔ ان رآ حسنۃ دفنہا، اگر میرے اندر کوئی اچھائی دیکھتا ہے اسے چھپا لیتا ہے، کسی کو بتاتا نہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کا لفظ استعمال کیا، جس طرح کسی چیز کو دفن کر دیا جائے تو نظر ہی نہیں آتی، ایسے ہی وہ میری ساری اچھائیوں کو دفن کر دیتا ہے، کسی کو معلوم نہیں پڑنے دیتا۔ وَإِنْ رَآ سَيِّئَةً أَضَاءَهَا، اور اگر میرے اندر کوئی برائی دیکھتا ہے فوراً اسے وائرل کرتا ہے، لوگوں کے درمیان بتانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی۔ آپ غور کیجئے، پڑوسی، انسان بغیر پڑوس کے رہتا نہیں ہے، بلکہ اسلامی شریعت کے اندر پڑوسیوں کو اتنی اہمیت دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے مجھے اتنا اس بارے کے اندر تلقین کی، یہاں تک کہ مجھے یہ لگنے لگا کہ کہیں وہ میراث کے اندر اسے وارث نہ ٹھہرا دے، اتنا زیادہ پڑوسی کو اہمیت دی گئی۔ صحیح ابن حبان کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی دنیا کے اندر خوشبختی کی علامت میں نیک پڑوسی بھی بتایا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، پڑوسی کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی وہ بیوی سے متعلق ہے۔ یہ بھی انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے، انسان گہری وابستگی رکھتا ہے بیوی سے۔ تو یہاں آپ نے کیا پناہ طلب کی؟ وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، ایسی بیوی جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، یعنی اتنا ٹینشن، اتنی فکر اور اتنی ایسی باتیں طنز تاریخ جو تکلیف کی چیزیں ہوتی ہیں میرے اوپر لاد دے، جس کی بنیاد کے اوپر میں ٹینشن میں، فکروں کے اندر بوڑھا ہو جاؤں۔ وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، اور ایسی اولاد جو میرے اوپر حکمرانی کرے۔ یہ سب چیزیں آپ دیکھیے ہماری زندگی کے اندر ہم سے جڑی ہوئی ہیں، علیحدہ نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی جو چیزیں، جیسا کہ مال ہے، یہ بھی انسانی زندگی کے اندر لگا ہوا ہے، اور دوست اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ تو ان 5 چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی۔ پہلا تھا پڑوسی۔ پڑوسی انسان اپنے پر خود غور کرے کہ جتنا زیادہ اس کی وابستگی پڑوسی سے ہوتی ہے کسی اور سے نہیں ہوتی۔ اگر پڑوسی برا ہو، گھر میں آپ رہیں گے تب بھی آپ کو ٹینشن، پتہ نہیں کیا کہہ دے، بچے باہر نکلے جھگڑا ہو جائے، آپ گھر کے باہر جاتے ہیں تب بھی آپ کے ذہن و دماغ کے پر فکر ستائے گی کہ پتہ نہیں وہ ہمارے ساتھ کیا سازش کرے گا، کیا نقصان پہنچا دے گا۔ اور اگر آپ گھر بند کر کے جا رہے ہیں تب بھی آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی شرارت کر بیٹھے۔ جبکہ نیک پڑوسی ان تمام چیزوں سے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہوتا ہے۔ آپ گھر میں رہیں تب بھی سکون، ہر دکھ اور مصیبت کے موقع پر آپ کا سہارا بننے والا، ہر خوشی کے موقع کے پر آپ کو ساتھ دینے والا، اور آپ کو گھر میں نہیں ہے سہارا فراہم کرنے والا، کوئی فکروں کی بات نہیں، میں تمہارے گھر کی نگرانی کروں گا۔ یہ بہت ساری سہولت ہے۔ تو نیک پڑوسی کا ہونا یہ انسان کے لیے بہت بڑی خوش بختی کی بات ہے۔ لیکن اگر یہ پڑوسی برا ہے تو پھر یقیناً انسان کے لیے بہت بڑا ٹینشن کا مسئلہ ہے۔ ایک روایت جسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ انگلی اگر سیدھی گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چھڑے پارے کا آغاز کیا، لا یحب اللہ الجہر بالسوء، کہ اللہ کسی برائی کو جہرن لوگوں کے درمیان بیان کرنا پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، مگر جس کے پر ظلم اور زیادتی کی گئی۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک صحابی آئے اور اپنے پڑوسی کے تعلق سے شکایت کی، کہا کہ اللہ کا رسول بہت تکلیف دیتا ہے، جب دیکھو ایسی باتیں کرتا ہے جو ذہن و دماغ کے پر بوجھ بن جاتی ہے، ہر اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے ٹارچر کرتا ہے اور شرارت کرتے رہتا ہے، اور بار بار سمجھانے کے بعد نہیں مانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہ سمجھانے سے تو ماننے والا نہیں ہے، اس کا طریقہ کیا بتایا؟ کہا کہ اپنے گھر کا سارا سامان نکالو، روڈ پر آ جاؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اب لوگ جب آتے کہتے کیا بات ہے کہ گھر کا سارا سامان نکال کر باہر آ گئے؟ کہا کہ گھر میں رہتا ہوں، پڑوسی تکلیف دیتا ہے اس لیے روڈ پر آ گیا ہوں۔
بار بار ٹارچر کرتے رہتا ہے، باتیں سناتے رہتا ہے۔ اب لوگ جب یہ باتیں سنتے کہ اپنے پڑوسی کو اتنی تکلیف دے رہا ہے، دو باتیں اس کو سنا کر چلے جاتے۔ جب پڑوسی نے دیکھا کہ مسلسل لوگ آ رہے ہیں اور اسے باتیں سنا رہے ہیں، تب اسے احساس ہوا کہ میں اس کو جو باتیں سناتا تھا اس کو کتنی تکلیف ہوتی تھی۔ انسان جب تک ان تکلیفوں سے نہیں گزرتا ہے جو دوسروں کا لاحق ہوئی اپنے پر نہیں آتی ہے تو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اسے سمجھ میں آ گیا کہ میری باتوں کی بنیاد کے پر اسے کتنی تکلیف ہوتی تھی۔ اس نے معافی تلافی کی اور کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اپنا سامان اپنے گھر میں رکھ، گھر میں آ، میں تجھے اب کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ تو یہ پڑوسیوں سے متعلق ہے۔ دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ ہے بیوی سے متعلق۔ یقینی بات ہے بیوی اگر نیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی دنیا کا سب سے بہترین سامان، بلکہ زندگی کے ہر موڑ کے پر بہترین گائیڈ کرنے والی۔ جنگ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک بڑا مسئلہ آیا، اصحاب کرام کے پر غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے، انہیں عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا حدیبیہ کے مقام کے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی جگہ کے پر اپنے اونٹوں کو نہر کرو، یہیں پر حلق کرو اور یہیں سے ہم واپس جائیں گے، یہی ہمارا عمرہ ہے۔ اصحاب کرام جو بڑی امیدوں کے ساتھ ایک طویل مدت کے بعد مکہ جا رہے تھے، جو ان کا آبائی وطن تھا، انہیں اپنے آبائی وطن سے روک دیا گیا، اور صرف ایسا نہیں تھا کہ وطن سے عبادت سے بھی روک دیا گیا۔ ایسے میں ان کے پرغم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، نبی کے حکموں کو انہوں نے سنی انسنی کر دیا، اتنے گہرے غم میں تھے کہ نبی کے حکموں کے پر بھی توجہ نہیں دی۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعجب ہوا کہ وہ صحابہ جو میرے ایک اشارے کے پر اپنی جان مال سب قربان کرنے کے لیے تیار، آخر کیا بات ہے کہ آج میرے حکموں کے پر نہ تو اونٹ کو نہر کر رہے ہیں، نہ تو حلق کر رہے ہیں، کوئی عمرہ کی ادائیگی کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی، یہ عمر دراز تھی، تجربہ کار تھی، ذہین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بیان کیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کچھ مت کیجئے، باہر نکلیے، اپنے اونٹ کو نہر کیجئے اور حلق کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی کیا، نبی کو کرتا دیکھ کر صحابہ فوری طور کے پر اپنے اونٹوں کو نہر کرنے لگے اور حلق کر لیا۔ اصل میں نفسیاتی طور کے پر جو بوجھ ان کے ذہن و دماغ کے پر چھایا ہوا تھا، ایک تو صلح حدیبیہ، اس سال عمرہ نہیں کرنا ہے، اگلے سال عمرہ کے لیے آنا ہے، پابندیاں، کسی کے ساتھ اوزار نہیں ہوگا، ہتھیار نہیں ہوگا، اور وہاں پر چند دنوں کی رہنے کی اجازت ہوگی، فوری طور کے پر مکہ خالی کرنا ہوگا، اتنی ساری پابندیاں تھیں۔ حالانکہ قرآن مجید نے اسی کو فتح مبین سے تعبیر کیا، اس لیے کہ اس میں مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان 10 سال کے لیے جنگ بندی ہوئی تھی۔ قرآن نے جنگ بندی کو فتح مبین سے تعبیر کیا، اس لیے کہ اس کا فائدہ مسلمانوں نے اٹھایا اور خوب جم کر اسلام کی ترویج اور نشر و اشاعت کا کام کیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ کچھ ہی سالوں میں جہاں مسلمانوں کی تعداد 10,000 15,000 کے آس پاس تھی، یہ تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی۔ جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے، 1 لاکھ سے زائد افراد آپ کے ساتھ تھے۔ یہ صرف 2 سالوں کی قلیل مدت کے اندر ہوا، حالانکہ اس سے پہلے کی جو طویل مدت ہے، جو تقریباً 21 سالوں کے پر مشتمل ہے، وہاں 10 سے 15,000 لوگ مسلمان ہوتے، لیکن جنگ بندی کا فائدہ کیا ہوا؟ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے، اسی کو قرآن مجید نے فتح مبین سے تعبیر کیا۔ تو یہ اصل چیز ہے۔ تو یہاں بتانے کا مقصود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے موقع پر جہاں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کیا جائے، بہترین مشورہ دیا۔ تو یہ نیک بیوی انسان کی زندگی کے مسائل حل کرتی ہے، مشکلات سے باہر نکالتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال دین اسلام کی ترویج اور تبلیغ کے لیے لگا دیا، لیکن اگر یہی بیوی بری ہو اور انسان کے لیے درد سر ہو، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کا مال بھی ضائع کرے گی، اس کا وقت بھی ضائع کرے گی، دین کے معاملے میں اور اچھے کاموں میں سپورٹ کرنے کے بجائے رکاوٹیں ڈالے گی۔ ہر اعتبار سے انسان تھکا ہارا جاتا ہے کہ 2 وقت تو گھر میں رہ کر سکون کا حاصل کرے، اچھا کھانا مل سکے، سکون کی نیند آ سکے، لیکن وہاں جانے کے بعد بھی اسے مشکلات کا سامنا، ذہنی طور سے ٹارچر، نہ کھانا صحیح کا، تو پھر انسان کے لیے کتنا مشکل مرحلہ ہے۔
یہ انسان کو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا بنا دینے والا عمل ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، اللہ میں ایسی بیوی سے پناہ طلب کرتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے تئیں پناہ طلب کی. یقینی بات ہے اولاد انسانی زندگی کا مطلوب ہے. انسان نکاح کرتا ہی اسی مقصد کے لیے ہے اولاد ہو اور اس کی نسل چلے، اس کے لیے بڑھاپے کا سہارا مہیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کے دنیا سے جانے کے بعد یہی نیک اولاد ہوتی ہے جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہے. وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، جو خیر کی دعا کرتی ہے اور یہ اس کی دنیا میں نیک نامی کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد ذخیرہ آخرت بن جاتا ہے. بہت بڑی چیز ہے. لیکن اگر یہ انسان کے لیے نیک نہیں بد ہو تو پھر نتیجہ بڑا خراب نکلتا ہے. دنیا میں بدنامی اور آخرت کے اندر تو اس کے لیے مسئلہ ہے ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز یہاں پناہ کے طور پر مانگی ہے وہ ہے ایسی اولاد جو ہمارے پر حکمرانی کرے، یعنی باپ کی نہیں مانے بلکہ باپ کو اپنے اشاروں کے پر چلائے. کیا آج یہ چیزیں آپ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی کہ ان تلد الامۃ ربتها، لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، یعنی اس کی اولاد اس کی مالک ہوگی، اس کے پر حکمرانی کرنے والی. یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو حدیث جبرائیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور وہ چیز آج ہمیں دھیرے دھیرے بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے. بچوں کی بے اجازت، خاص طور سے موبائل کے اس زمانے میں جہاں موبائل تو اسمارٹ ہے لیکن ہمارے بچے اسمارٹ نہیں ہیں. ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے معاملات، ان کے ایمانیات یہ اسمارٹ نہیں ہے بلکہ انتہائی بکھرے ہوئے اور بگڑے ہوئے ہیں. ایسے میں بڑے مسائل پیدا ہو رہے. نوجوان خاص طور سے اولاد باپ کی سننے کو تیار نہیں. ماں بھی شکایت کر رہی ہے، باپ بھی شکایت کر رہا ہے، حالانکہ اس میں ماں باپ کا بھی قصور ہے، ان کی بھی خطا ہے کہ ان کو اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرنا چاہیے جس کی بنیاد کے پر آگے چل کر یہ نیک نامی کا ذریعہ بنے، بدنامی اور درد سر نہ بن سکے. ہمارے سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مثال، بہت ساری مثالیں ہیں. یہ بہترین تربیت یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. ہماری کوتاہی اور ہماری کمی کا نتیجہ یہ خود ہمارے سامنے آنے والا ہے. تو یہ جو بیان کیا گیا ایسی اولاد جو ہمارے پر حکمرانی کرے یہ بڑا مسئلہ ہے، یعنی فرما بردار نہ ہو بلکہ باپ کے پر اپنے بیجا مطالبات کو مسلط کرے اور اس کے مطابق ماں باپ کو چلائے. یقینی بات ہے کہ یہ انسان کے لیے، ماں باپ کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. چوتھی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ہے مال سے متعلق. انسان بغیر مال کے جی نہیں سکتا. زندگی کے ہر موڑ کے پر اسے مال کی ضرورت ہے. آپ اگر خرید و فروخت کر رہے ہیں تو مال لگتا ہے، لین دین میں مال لگ رہا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے تو مال. زندگی کے ہر موڑ کے پر کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جو بغیر مال کے گزر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے تعلق سے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت، لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ. ہر امت کے لیے اللہ نے بطور آزمائش کے کوئی چیز رکھی تھی اور میری امت کے لیے بطور آزمائش مال کو رکھا گیا ہے. میری امت کی آزمائش خاص طور سے مال سے ہوگی. سمجھ جائیے، یہ اگر صحیح طور کے پر آپ کما رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں تو یقینی بات ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ مال ایمانداری کے ساتھ کمائیں، شرعی طریقے سے، حلال طریقے سے، اور اس کے بعد جائز جگہوں کے پر خرچ کریں. بہت اچھی بات ہے، یہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. بلکہ مال کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، یہ اہمیت ہم نہیں سمجھتے. شریعت اسلامیہ نے باقاعدہ مالداروں کے اعتبار سے ایک سیکشن اور ایک شعبہ زکوٰۃ کا رکھا ہے، صدقات کا رکھا ہے، تاکہ وہ اپنا مال دوسروں کے پر خرچ کر سکے. اب یہاں بات ضمناً آئی ہے تو یہ بیان کروں کہ اگر ہم کسی کو صدقہ دیں، اگر ہم کسی کو زکوٰۃ دیں تو یہ احسان نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کا حق اسے ادا کر رہے ہیں. قرآن مجید نے صاف کہا کہ حق للسائل والمحروم. اللہ نے تمہارے مال میں مانگنے والے محروم لوگوں کا حق رکھا ہے. جس طرح ہمارے مال میں اپنے ماں باپ کا، ہماری اولاد کا، رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے، اللہ نے ہمارے مال میں ضرورت مندوں کا بھی، مانگنے والوں کا بھی حق رکھا ہے. وہ اپنا حق لے کر جاتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ سے بھیک لے کر جا رہے ہیں، آپ کا احسان لے کر جا رہے ہیں. شکر بنائیے، اللہ نے مال کے ذریعے عبادت اور ہمیں اجرت کمانے کا، ثواب کمانے کا ذریعہ عنایت کیا ہے.
शेख तौसीफ रहमान एक वाक़या बयान करते हैं, बड़ा प्यारा वाक़या है। ये कहते हैं कि एक शख्स मेरे करीब आ रहा था, मुझे लगा कि वो मांगने के लिए आ रहा है और ज़ाहिरी शक्ल सूरत से लग रहा था कि उसे देना नहीं चाहिए, वो इस काबिल नहीं है, उसे ज़रूरत नहीं है। लेकिन आने के बाद वो मुझे जब जिस अंदाज से मांगता है, मैंने फौरी तौर के पर जेब में हाथ डाला और जो बन सका दे दिया। आने के बाद वो क्या कहता है कि शेख साहब, अल्लाह ने आपके माल में जो मेरा हक रखा है वो दे दीजिए। ये मांगने का अंदाज है। उसे मालूम है कि कुरान मजीद ने मांगने वालों का हक रखा है माल के अंदर, तो ये हक है, ये भीख नहीं है जो आप समझ रहे हैं। आप किसी के पर एहसान नहीं कर रहे हैं सदका व खैरात के ज़रिए। और अगर कोई ज़कात सदका व खैरात के ज़रिए एहसान जतलाता है तो माल तो चला गया, वो बात ख़त्म हो गई। जिसे मिलना चाहिए था मिल गया, लेकिन देने वाले को कोई सवाब नहीं मिलेगा, बात ख़त्म हो जाती है। ये इखलास और लिल्लाहियत की बुनियाद के पर अपना नतीजा और अपना फ़ायदा लेकर आता है। बग़ैर इखलास और लिल्लाहियत के अपना नतीजा और फल नहीं देता है। तो माल इंसान के लिए यकीनन निजात का भी ज़रिया है, लेकिन अगर यही माल नाजायज़ तरीके से कमाया जाए, हराम जगहों के पर खर्च किया जाए, तो आज आप देखिए ये 2 नंबरी लाइन जिसको कहा जाता है, जहाँ हलाल और हराम की तमीज़ के बगैर कमाया जा रहा है, गलत जगहों के पर पैसा खर्च किया जा रहा है, ये माल का ही फितना है। तिरमिज़ी की रिवायत है, 5 चीज़ों के बारे में सवाल होगा। उसमें से एक सवाल ये है कि माल के ताल्लुक से मिन ऐन इक्तसब व फ़ीमा अनफ़क़ा, अल्लाह सवाल करेगा कि किस जगह से तूने माल को कमाया, यानी उसके ज़माने का तरीका सही था कि नहीं, और ख़र्च किस जगह के पर किया, सही जगह के पर खर्च किया कि नहीं। ये सवाल अल्लाह के यहाँ पर होने वाला है। बताइए कि अल्लाह को क्या जवाब देंगे। तो सवाल बहुत अहम है, कमाई से मुतालिक भी, खर्च से मुतालिक भी। तो ये माल हमारे लिए निजात का ज़रिया बने, ये हमारे लिए अजाब का ज़रिया नहीं बनना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे। अब कोई शख्स ये ना कहे कि मैंने तो अल्लाह से दुआ मांग ली, व मिन मालिन यकूनु अलैया अज़ाबा, अल्लाह मुझे ऐसा माल ना दे जो मेरे लिए अजाब बन जाए, और उसके बाद आप जो करना है वही कर रहे हैं। तो ये दुआ नहीं है। आप अल्लाह तबारक व तआला को नाउज़ बिल्लाह धोखा दे रहे हैं। कह रहे हैं मुझे ऐसा माल नहीं चाहिए जो मेरे लिए अजाब बने, लेकिन वही कर रहे हैं जो अजाब का ज़रिया बने। तो कहने के साथ, मांगने के साथ अमल की भी कोशिश करना चाहिए। जब जाकर वो अपना नतीजा लेकर आएगा, रिजल्ट लगेगा, उसके बगैर नहीं होगा। ये नहीं कि आपने दुआ मांग ली है, उसके बाद जो करना है कर रहे हैं और अल्लाह की जनाब में कहेंगे मैंने तो दुआ मांगी थी। नहीं, उसके लिए आपको अमली तौर के पर करना होगा। जैसा कि अगर कोई शख्स अल्लाह से औलाद की दुआ मांगे, अब वो शादी भी ना करे, कोशिश भी ना करे और कहे मैंने दुआ मांगी मुझको औलाद मिलेगी, उसे ज़रिया इस्तेमाल करना होगा, उसके बगैर वो अपना नतीजा नहीं लेकर आएगी। 5वीं और अहम चीज़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें मांगी है, ये हमारी ज़िंदगी के लिए एक बड़ा इबरत का सामान है। खलील माकिरिन, मक्कार दोस्त, यानी जो साथ में रहता है बजाय साथ देने के, या हमारी ज़िंदगी का सहारा, मुसीबतों के अंदर हमें निजात देने का ज़रिया बने, हमारे लिए मुश्किलात का ज़रिया बन जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह तलब की है। यकीनन इंसान के लिए दोस्तीदारी बहुत अहमियत रखती है, उसके बगैर वो जी नहीं सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इतना बड़ा मिशन था, किस बुनियाद के पर मुकम्मल हुआ, और आज इस्लाम जगह जगह के पर फैला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे साथी मिले, जानिसार साथी, जिन्होंने हर जगह के पर खुद को दांव के पर लगाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर आँच नहीं आने दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का वाक़या जो हिजरत के मौके पर आप बारहा सुनते हैं बुखारी की रिवायत में, कि जब ये क़ुबा पहुँचे तो आने वाले लोगों में इल्म नहीं था कि नबी कौन है। लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बालों की सफ़ेदी की बुनियाद के पर समझते थे कि उम्र में बड़े हैं, यही नबी होंगे, उन्हें सलाम करते बैठ जाते। ये कन्फ्यूज़न ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर किया, ना तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने। यहाँ तक कि जब सारे लोग आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर धूप पड़ने लगी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और चादर को तान दिया ताकि आपके पर धूप ना आए। तब लोगों को मालूम हुआ कि नबी ये है, ये नहीं, ये तो अबू बकर सिद्दीक़ है। क्यों ऐसा किया? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट किया गया था, जिंदा या मुर्दा लाने पर 100 ऊँटों के इनामात थे, और ऐसे में हर किसी का निशाना नबी की ज़ात थी।
آنے والوں میں کون اپنا ہے کون دشمن ہے کیا پتا؟ اگر آنے والا دشمن ہے سلام کر کے فوراً پہچان جائے کہ ہاں یہ نبی ہے تو حملہ کر دے، اٹیک کر دے، جان چلی جائے۔ ابو بکر صدیق نے خود کو پیش کیا کہ اگر آنے والوں میں کوئی غلط ارادے سے آتا ہے، حملہ کرنا چاہتا ہے تو میری جان پیش خدمت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ جنگ احد کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا گیا، یکے بعد دیگرے 17 انصاری اصحاب کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو گئے۔ تیر آتے جاتا ہاتھوں کے پر، سینے کے پر روکتے، ایک شہید ہوتا دوسرا آ کر کڑا ہوتا، وہ شہید ہوتا تیسرا۔ 17 اصحاب کرام نے ایک بعد قربانی دی۔ اگر ایسے جانثار ساتھی آپ کو نہیں ملتے، ابو بکر صدیق جیسے، عمر فاروق جیسے، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ساتھی نہیں ملتے تو یہ دین اتنی آسانی کے ساتھ دنیا کے کونے کونے تک نہیں پہنچتا۔ یہ آپ کے مشن کا حصہ تھا، تو یہ جانثار ساتھیوں کا فائدہ تھا۔ لیکن اگر یہی مکار ہو تو ہمیں تاریخ پڑھنا چاہیے ہندوستان کی، روافظ کی، شیعوں کی، اور آج کے دو بھی ان کے دم چھلے ہیں جو اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ وہی خلیل ماکر ہیں، مکار دوست، بظاہر دوستی نبھا رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ہمارے سینے میں خنجر گھونپ رہے ہیں، پیٹ کے پر وار کر رہے ہیں، جنہیں ہم اپنے محاورتی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ آستین کا سانپ بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ یہ تو انفرادی طور پر دعا ہے، لیکن امت مسلمہ کے بارے میں اگر ہم غور کریں گے تو بڑی بڑی جماعتیں پوری امت مسلمہ کے ساتھ اسی مکاری والی دوستی نبھا رہی ہے۔ چاہے فلسطین کا واقعہ، ملک شام کا واقعہ، جہاں جہاں آپ دیکھیں گے وہی مکاریاں، باقاعدہ دشمنوں کو پالا دیا جاتا ہے، انہیں جواز فراہم کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کے پر حملہ آور ہوں، سنی مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ یہ حزب اللہ، یہ حماس، کوئی ایسا نہیں ہے جو مسلمانوں کا ہم نوا ہے۔ کوئی سوال کرتا ہے کہ چند لوگوں کو مارنے کے بعد ہزاروں مسلمان جو شہید ہوئے، اس کا جواب دے کون ہے؟ کیا یہ اسلامی بنیادوں کے پر ہے؟ اسلام ہمیں ایسی اجازت دیتا ہے؟ کون سوال کر رہا ہے؟ کوئی سوال کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ خطرناک قسموں کی پلاننگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مکار دوست سے دعا پناہ طلب کی۔ وَمِنْ خَلِيلٍ مَاكِرٍ عَيْنُهُ رَآنِي، جس کی نگاہیں میرا پیچھا کرتی ہے اور ایک ایک معاملات کے پر نگرانی کرتا ہے۔ وَقَلْبُهُ تَرْعَانِي، اور اس کا دل میری ٹوہ میں لگا رہتا ہے، میرے خلاف پلاننگ کرتا رہتا ہے۔ ساتھ میں رہ کر اس طرح حرکت کرنا، اس لیے کہ قریبی دوست ہماری اچھائیوں اور برائیوں سے سب سے زیادہ واقف ہوتا ہے۔ لیکن یہ کرتا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پناہ طلب کرتے ہوئے کہا، پناہ طلب کرنے کی وجہ کہ ان رآ حسنۃ دفنہا، کہ اگر اچھائیاں دیکھتا ہے تو چھپا دیتا ہے، کسی کو نہیں بتاتا کہ اس کے اندر یہ اچھائی ہے، اور اگر برائی دیکھتا ہے اذاعہا، فوراً لوگوں کے درمیان پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ جبکہ اگر کسی کی برائی آپ کو نظر آتی ہے تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اصلاح کیجئے، اور اصلاح نہیں کر سکتے ہیں اس کی نشر و اشاعت کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ قرآن مجید کتنے سخت پیرائے کے اندر سورہ نور کے اندر بیان کرتا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ برائیاں اہل ایمان کے درمیان پھیلے، ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں سخت ترین عذاب ہے۔ یعنی جو صرف چاہت رکھتے ہیں، دلوں میں ارادہ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ نے صرف چاہت کی بنیاد کے پر دنیا اور آخرت میں عذاب کا وعدہ کیا، تو جو لوگ اس کے پر عمل کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، عام کرتے ہیں، ان لوگوں کا گناہ کتنا سخت ہوگا، ان کی پکڑ کتنی سخت ہونے والی ہے، صرف اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک جامع دعا تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اللہ میں برے پڑوسی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ میرا پڑوسی برا نہ ہو، وہ میرے لیے درد سر نہ ہو، ومن زوج تشیبنی قبل المشیب، اور ایسی بیوی سے جو مجھے بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے، ومن ولد یکون علی ربا، اور ایسی اولاد سے جو میرے پر حکمرانی کرے، میرا حکم چلائے، میری نافرمان ہو، ومن مال یکون علی عذاب، ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب بن جائے، ومن خلیل ماکر، ایسے مکار دوست سے کہ عینہ رآنی، جس کی نگاہیں میرا پیچھا کرتی ہے، میری ٹوہ میں لگی رہتی ہے، وقلبہ ترانی، اور اس کا دل میرے خلاف پلاننگ کرتا ہے، منصوبے کرتے رہتا ہے، ان رآ حسنۃ دفنہا، میرے اندر کی اچھائیوں کو چھپا دیتا ہے، کسی کو بیان نہیں کرتا،
وَإِنْ رَأَى سَيِّئَةً أَذَاعَهَا، اور اگر برائی دیکھتا ہے تو اسے لوگوں کے درمیان عام کرتا ہے۔ یہ بہت جامع اور مختصر دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اور آپ نے جو 5 چیزوں سے پناہ طلب کی ہے یہ ہماری زندگی سے بہت گہری وابستگی رکھتی ہے۔ ہر کوئی کسی نہ کسی موڑ پر ان 5 میں سے چند چیزیں یا مکمل طور پر ساری چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اگر یہ ہمارے لیے شر ہے تو یقینی بات ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے دنیا کے لیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے پناہ طلب کرنے کی تلقین کی ہے دعا کے طور پر، یعنی حقیقت میں اللہ ہی ہے جو دعا کی برکت سے ہمیں ان ساری مصیبتوں سے نجات دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دیگر دعاؤں کے ساتھ یہ جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس دعا کے پر عمل کی توفیق دے، اور ان دعا کے اندر جن چیزوں سے پناہ طلب کی گئی ہے پروردگار ان تمام فتنوں سے، تمام شرور سے، آزمائشوں سے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم۔